جس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب نواز نے حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نیاز محبت و دعوت پیش کی، سیم اسی طرح ہی حضرتنا سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ والا کریم نے اپنی محبت کے اظہار میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں دعوت پیش کی۔ حضور علیہ السلام نے قبول فرمائی۔ پھر اسی طرح صحابہ کے ساتھ ہی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما ہوئے، تو پھر وہاں صحابہ بھی بیٹھے، حضور بھی تشریف فرما ہیں، سید اور صحابہ نے لنگر تناول فرمایا، تو حضور علیہ السلام نے خوشی کے انداز میں فرمایا کہ اے صحابہ، آپ کو یہ کیوں نہ بتائیں کہ آج جو آپ لنگر تناول فرما رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کریم سے، تو یہ لنگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے اتارا ہے تم لوگوں کے لیے۔ تو یہ بات سن کے صحابہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر حضرتنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر قدم پہ سرکار کی آمد کے صدقے میں ایک غلام آزاد کیا تھا، تو علی اتنے طاقتور ہوتے تو وہ بھی ضرور ایسے کرتے۔ تو اسی درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ اے جبرائیل امین، آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کریں اور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علی رضی اللہ تعالیٰ نے جہنم میں سے جو لوگ جہنمی تھے ان کو ہر قدم کے صدقے میں کئی تعداد میں اللہ نے ان کو آزاد فرما دیا۔ تو اس بات پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وجہ کریم نے کیسے بھرم رکھا، کیسے کرم فرمایا، اور حضور کی محبت کو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو کیسے کمال عطا فرمایا۔ آج ہمیں بھی اس سے بڑھ کر حضور علیہ السلام سے محبت پیدا کرنی چاہیے اپنے دلوں میں، اور اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں۔